بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو نورانی قاعدہ کا سلسلہ چل رہا تھا، کچھ اسباق اس کے ہو چکے تھے، الف سے لے کر غاد تک ہم پڑھ چکے تھے۔ تقریباً 4 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں تختی نمبر 1 کے، مفردات والی تختی کے۔ آج ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ عین، غین، فا اور قاف کی صورت میں ہمارا سبق ہوگا۔ عین کے حوالے سے چونکہ حا بھی اسی مخرج سے ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج میں صرف اتنا بتاتا چلوں گا آپ کے سامنے کہ اس کا مخرج مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کی ادائیگی پر ہم پریکٹس کریں گے۔ عین کا مخرج چونکہ یہ حروف حلقی میں شامل ہے تو لازم ہے کہ اس کا تعلق بھی حلق کے ساتھ ہے۔ اب حلق کے کون سے حصے کے ساتھ؟ تو حلق کے درمیان والے حصے کے ساتھ اس کا مخرج ہے، عین اور حا کا۔ چلیے ہم چلتے ہیں اس کے ادائیگی کی طرف۔ عین، عین، یہ 3 حرفی ہے، عین ہے، پھر یا ہے اور پھر نون ہے۔ تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ہم 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور آخر میں چونکہ اس کا نون آ رہا ہے تو اس میں ہلکا سا غنہ بھی ہوگا، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، غنہ آنی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ نون کا مخرج یہ ہے کہ زبان اوپر تالو کے نیچے را کے مخرج سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر جب ٹکرائے گی تو اس وقت نون ادا ہوگا آخر میں، چونکہ نون ہے اس کا۔ تو عین، عین، یہاں دیکھیں، عین، عین۔ اچھا، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں عین، 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 شروع سے ہی اس کو ہم ناک میں لے کے جاتے ہیں، حالانکہ شروع سے ہم نے اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا ہے، بلکہ آخر میں جب یہ رکے گا، جس وقت اس کا سٹاپ ہوگا، نون جو آخر میں اس کے آ رہا ہے وہاں پر ہم اس کو غنہ آنی کی صورت میں ہلکا سا ناک میں لے کے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پڑھیں عین، عین، اور اس میں ہم سختی بھی زیادہ پیدا نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ بالکل بھی ایسا نہ ہو جیسے کسی بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں اور وہ نکالے عین، عین، بالکل گلے کو گھونٹے، تو یہ بھی غلط ہے کہ گلا گھونٹے نہیں اس میں، بلکہ نرمی سے سہولت کے ساتھ عین۔ عین۔ اگلا مخرج ہے، اگلا حرف ہے غین۔ یہ بھی چونکہ حروف حلقی میں شامل ہے، اس کا تعلق بھی گلے حلق کے ساتھ ہے، تو اس کا مخرج چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خا کے ساتھ اس کا مخرج ہے۔ گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین ادا ہوتا ہے، اور شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں کہ اس میں سختی بھی پیدا نہ ہو کہ غوئی، 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 اس سے بھی بچایا جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ، روانگی کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلیں، اور اس میں بھی وہی ان باتوں کا خیال رکھا جائے، اس کو ناک میں شروع سے نہ لیا جائے۔ غین، غین، یہ غلط ہے، اس کے غلط پڑھنے کی صورت ہے، اور آخر میں غنہ آنی نہیں کیا جاتا، تو وہ بھی کریں گے یہاں ہم لوگ۔ اور موٹے حروف میں شامل ہے، حروف مستعلیہ میں شامل ہے، تو اس کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے۔ غین، غین۔ اچھا، ایک بات یہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ غین میں ہونٹ بھی گول نہ ہو، کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اگر توجہ نہ دی جائے، تو غوئی، 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 اس طریقے سے پڑھنا بھی غلط ہے۔ غین، 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 غنہ ہلکا سا ہو، غین،
زیادہ لمبا نہ ہو، اتنا نہ ہو. غین غین غین. غین. شاباش. اب چلتے ہیں اگلے حرف فا کی طرف. فا یہ ان حروف میں شامل ہے، حروف محموسہ میں یہ شامل ہے، محموسہ میں. تو اس میں کوشش کی جائے کہ پڑھتے وقت اگر آپ ہاتھ رکھیں منہ کے سامنے تو اس میں ہوا کی صورت پیدا ہوگی، آپ کے ہاتھ کی طرف ہوا آئے گی. اور اس کا مخرج یہ ہے کہ اپنے دانتوں کی نوک یہ نچلے ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے پر جب لگے گا تو اس سے فا ادا ہوگا. فا. اچھا، اس کے غلط پڑھنے کی صورت تو وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سختی نہ پیدا کی جائے، اور جیسے مثال کے طور پر فا فا اس طریقے سے کہ بالکل چہرے کی حالت بھی تبدیل ہو جائے اور اس کے مخرج بھی ٹھیک نہ ہو. تو نرمی کے ساتھ فا 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 فا. فا. آواز کو بھی ہم ہوا میں ختم کریں گے، جس طریقے سے با تا میں ہم نے بتایا تھا. فا 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 فا. فا. آواز رکے نہیں. فا فا اس طریقے سے نہ ہو. فا 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 فا. فا. تو یہ تھا فا. اس میں بس جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آخر میں رکنا نہیں ہے، اور فا چونکہ باریک ہے، نرم سا ہے، تو اس کے ساتھ الف بھی اس کا نرم ہوگا. اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ ہم فا دانتوں کو یہ ہونٹوں کے باہر والے حصے پہ لگائیں. فا فا یہ بھی اس کی غلط پڑھنے کی ایک صورت ہے. اب چلتے ہیں قوف کی طرف. تو قوف کا مخرج جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ ٹکرائے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے ٹکرانے سے قوف ادا ہوتا ہے. قوف موٹا ہے، اس کے ساتھ اس کا الف بھی موٹا ہوگا. آخر میں فا قوف یہ فا آتی ہے، اس کا مخرج پہلے گزر چکا ہے، تو انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے. قوف قاف قوف. قاف. 3 حرفی ہے، اس میں بھی 5 الف کی رعایت کریں گے ہم. قوف قاف. 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 ہونٹوں کو گولائی سے بچانا ہے. قو اس طریقے سے نہ پڑھیں. قاف. قاف. یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو مکمل ہوا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.